أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. استقامت کا سب سے بلند درجہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے وہ بات بتلا دیجئے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد پھر کسی سے نہ پوچھوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ بات کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر ڈٹ جا، کسی کی پرواہ نہ کر. یہ استقامت کا سب سے بلند درجہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد پھر اس پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے افراد پر رب آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا اور وہ یہ پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، غم نہیں کرنا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا ہم نے تم سے وعدہ کر رکھا. یہ ان لوگوں کی عظمت کے بارے میں ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مان کر پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. آسمان سے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ خوشخبریاں لے کر آتے ہیں کہ ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے رب نے وعدہ کر رکھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے. وفی الآخرہ، اور جب کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا آخرت میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دیں گے جس میں جو تمہارا دل چاہے گا حاضر کر دیا جائے گا۔ یہ استقامت کا بلند ترین درجہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی یوں بھی فرماتے ہیں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان قتلتا او حرکتا، اگر تجھے زندہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی، اگر تجھ کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے تب بھی۔ یہ عظمت کا سب سے اونچا درجہ۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر لیتا ہے، توحید مان لینے کے بعد پھر شرک کرتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جس کو مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پر، وہ اتنا مجبور کر دیا جائے، اس پر اتنا تشدد ہو کہ وہ کلمہ کفر کہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کے دل میں ایمان کی بہار ویسے ہی ہو جو اس سے پہلے تھی، ایمان کی حالت ویسی ہی ہو جیسے پہلے تھی، اللہ فرماتا ہے یہ بھی گناہگار نہیں ہے۔ یہ بھی استقامت کا دوسرا درجہ ہے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، دو افراد سفر پر سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی تھی۔ وہاں کے مجاوروں نے ان میں سے ایک کو پکڑ کر کہا، یہاں گزرنے والے سب سے پہلے اس کے نام کی نیاز دیتے ہیں، پھر اس راستے سے گزرتے ہیں، تم بھی اس کے نام کی نیاز دو۔ کہا میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی ہی چڑھا دو۔ مکھی کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اس نے سوچا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مکھی چڑھا دیتے ہیں۔ دوسرے شخص سے مطالبہ ہوا اور کہا کہ تم بھی اپنے ساتھی کی طرح اس پر مکھی چڑھا دو۔ کہنے لگا مکھی کا خالق بھی اللہ ہے، میں اس حقیر مخلوق کو اس کے نام کی نظر نہیں کر سکتا۔ ان ظالموں نے پہلے شخص کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اس درگاہ پر مکھی چڑھائی تھی، اس ستان پر مکھی چڑھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے بدلے میں اس کو جہنم میں پھینکا، اور جس نے مکھی چڑھانے سے انکار کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ عظمت کی اونچی سیڑھی ہے جس پر بہت کم لوگ چڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے بنو حنفیہ کا ایک وفد نجد کے علاقے سے نبی کے شہر مدینہ میں آیا۔ انہوں نے اپنے قافلے کو مدینے سے باہر روکا اور اس کی حفاظت کے لیے مسیلمہ حنفی کو وہیں چھوڑ دیا۔ خود اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو رخصت کیا، ان کو تحفے تحائف دیے۔ اور اس آدمی کے لیے بھی
اس مسیلمہ حنفی کے لیے بھی اللہ کے نبی نے تحفے تحائف دیے، جن کو سامان کی حفاظت کے لیے باہر ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ مسیلمہ جو بعد میں مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا، جب اس اپنی بستی میں پہنچا مرتد ہو گیا، اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ لوگ اس کو جھوٹا مان کر، سچا مان کر نہیں، جھوٹا مان کر اس لیے کہ ان کی قوم کا ایک فرد تھا، اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اور ایک کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ ربیعہ کا جھوٹا نبی مجھے مضر کے سچے نبی محمد الرسول اللہ سے زیادہ عزیز ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ جھوٹا نبی ہے، لیکن چونکہ ہے میری قوم کا، اس لیے یہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس سچے نبی سے جس کا نام محمد الرسول اللہ۔ اس بدماش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، اور خط میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ مجھے بھی نبوت میں تمہارا شریک بنا دیا گیا، یعنی جیسے رب نے تم کو رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو بھی رسول بنا دیا۔ اب یہ زمین آدھی تمہاری ہے، آدھی ہماری ہے، علاقہ آدھا تمہارا ہے، آدھا میرا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ قریشی ظالم ہوتے ہیں، تم بھی ظالم ہو، تم میری بات نہیں مانو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو قاصد پہنچے اور مسیلمہ کذاب کا خط اللہ کے نبی کو دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے مسیلمہ کے بارے میں؟ کہنے لگے ہم بھی چونکہ اس کی قوم سے ہیں لہٰذا ہمارے نزدیک بھی وہ اللہ کا نبی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اگر سفیروں کی گردنیں کاٹنا خلاف ادب نہ ہوتا، جو رسم چل رہی ہے اس کے خلاف نہ ہوتا تو تمہاری گردنیں تمہارے جسموں پر محفوظ نہ رہتی، میں تمہاری گردنوں کو کاٹ دیتا۔ لیکن سفارت کے آداب یہی ہے کہ سفیروں کو کچھ نہ کہا جائے گا، لہٰذا میں تم کو کچھ نہیں کہتا۔ مسیلمہ کذاب کے نام پر اللہ کے نبی نے جواب میں خط لکھتے ہوئے لکھا کہ یہ سرزمین اللہ کی سرزمین ہے، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرنے والا ہے، اور اللہ کی اس سرزمین پر اللہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خط لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ پھر سمجھانے کے لیے اپنے ایک صحابی حبیب بن زید کو مسیلمہ کذاب کی طرف خط دے کر بھیجا، جس میں اس کے لیے کچھ نصیحتیں تھیں۔ یہ خط لے کر مسیلمہ کذاب کے ہاں حاضر ہوا، خط کو پڑھ کر اس کی رگیں پھول گئیں، ماتھے پر تیوری چڑھ آئی، منہ سے جھاگ بہنے لگے۔ کہا اس قاصد کو زنجیروں میں جکڑ دو اور کل میرے سامنے پیش کرنا۔ حضرت حبیب بن زید کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ صبح کو زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ صحابی مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑے، پوچھنے لگا محمد الرسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس کو رسول مانتے ہو؟ صحابی جواب میں کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں؟
مسیلمہ کی بات کا تمسخر اڑاتے ہوئے یہ صحابی کہتے ہیں میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ کہا پہلی بات تجھے سنائی دی جس میں اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان تھا، اور میری نبوت کے بارے میں تیرے کان بہرے ہو گئے ہیں، میری بات سننے کے قابل نہیں رہے۔ جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے ایک حصے کو کاٹ ڈالو۔ اس نے تلوار کا وار کیا، اس صحابی کے جسم کا ایک حصہ کٹا اور زمین پر وہ حصہ تڑپنے لگا، جسم کے اس حصے سے خون بہنے لگا۔ پھر پوچھتا ہے محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ صحابی کہتے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں؟ پہلے ازراہ تمسخر کہا، اب غصے کی حالت میں فرمانے لگے میں نے جو کہہ دیا ہے کہ میرے کان تیری اس بات سننے سے قاصر ہیں۔ جلاد کی طرف اشارہ ہوا، اس کا دوسرا حصہ کاٹ دیا گیا۔ اس کے سامنے جسم کے دو حصے زمین پر تڑپ رہے ہیں اور جسم سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا۔ پھر سوال کرتا ہے، پھر جواب وہی ملتا ہے، اس کے جسم کا تیسرا حصہ کٹتا ہے۔ اس کے جسم کے حصے کٹتے رہے، آخرکار اس کی روح پرواز کر گئی، اس کے جسم سے اللہ کے پاس جا پہنچی۔ یہ عظمت کی سب سے اونچی سیڑھی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب اس پر ثابت قدم ہو گئے، ڈٹ گئے، کسی کا خوف نہیں، کسی چیز کا غم نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن حذافہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں پہلے تو آپ قاصد بنائے گئے قیصر و کسریٰ کی طرف۔ عبداللہ بن حذافہ کسریٰ کی طرف گئے اللہ کے نبی کا خط لے کر۔ جب کسریٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا، من محمد الرسول اللہ، کہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے اور مخاطب کسریٰ ہے، ایران کا بادشاہ۔ متن نہیں پڑھا ابھی خط کا، وہ خط چھین لیا ترجمان سے اور کہا غلام ہو کر میرا نام بعد میں لکھتا ہے، اپنا نام پہلے لکھتا ہے۔ اتنی بے ادبی۔ کہا اس سفیر کو دربار سے نکال دو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دربار سے نکال دیا گیا۔ سوچنے لگے اب کہاں جاؤں، راستے میں خطرات ہیں، دشمن کا علاقہ ہے، کوئی پتہ نہیں کب یہ حملہ آور مجھ پر ہو جائیں۔ پھر سوچ کر اطمینان کرتے ہیں، کہا جو ڈیوٹی اللہ کے نبی نے میری لگائی تھی میں وہ پوری کر چکا، اب اگر میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک لشکر کے ساتھ حضرت عبداللہ کو بھیج دیا گیا۔ قیصر روم نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فرد مل جائے اس کو قتل نہیں کرنا، زندہ لے کر آنا۔ میں نے ان کی عبادت کے بارے میں سنا، میں نے ان کے اخلاق کے بارے میں سنا، میں نے ان کی استقامت کے بارے میں سنا، میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں اور سننا بھی چاہتا ہوں۔ رومیوں نے حضرت عبداللہ کو قید کر لیا اور قیصر روم کے پاس لے گئے۔ قیصر روم نے حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ
اگر تم عیسائی بن جاؤ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ فرمانے لگے تیری اس پیشکش کو میں نہیں مانتا، مر جانا منظور ہے لیکن عیسائیت قبول کرنا منظور نہیں۔ کہا اچھا عبداللہ یہ بات سنو، اگر میں تمہیں آزاد بھی کر دوں اور اپنی سلطنت میں شریک بھی بنا لوں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں اور تم میری سلطنت میں شریک بھی بن جاؤ، تب عیسائیت قبول کر لو گے؟ فرمانے لگے تو مجھے اپنی سلطنت دینے کے ساتھ ساتھ جزیرت العرب کی سلطنت اور مملکت بھی دے دے، تب بھی میں اس عیسائیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا یہ دو پیشکشیں میں نے کی تھیں اور تم نے اس کو ٹھکرا دیا، جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا جانتا ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ تیرے پاس ہے کیا؟ فقس ما انت قاص، جیسے جادوگروں نے جو مسلمان ہو گئے فرعون سے کہا تھا فقس ما انت قاص، کر لے کیا کر سکتا ہے تو، یہ ہماری زندگی ہے جس کا گل، جس کا چراغ بجھا سکتا ہے نا، اور تو تیرے پاس کچھ نہیں، جا جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، مجھ کو قتل کر دے گا اور کیا کر سکے گا؟ جلادوں کو کہنے لگا اس کو تختہ دار پر لٹکاؤ، تیر مارنا، تیر اس کو لگیں لیکن اس کے ہاتھوں کو زخمی کریں، یہ مرے نہیں، اس کے دل کی طرف یا گردن کی طرف تیر نشانہ باندھ کر نہیں چلانا۔ جب اس کے ہاتھ زخمی ہوئے کیسر روم پھر کہتا کیا خیال ہے عیسائیت کو قبول کر لو گے؟ فرمانے لگے مر جانا منظور ہے، تیری عیسائیت کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں۔ کہا تیسری مرتبہ پیشکش ٹھکرا رہے ہو؟ تیر اندازوں سے کہنے لگا اب اس کے پاؤں پر نشانہ مارنا، اس کے پاؤں کو زخمی کرنا۔ جب پاؤں زخمی ہوئے پھر اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے اب تیرا کیا خیال ہے، عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہا نہیں، مر جانا منظور ہے، تیری عیسائیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا اس کو تختہ دار سے نیچے اتارو، دو قیدیوں کو ساتھ لے کر آؤ، ایک بڑے برتن میں تیل گرم کرو، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک قیدی کو اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، اس کے جسم کی ہڈیاں اور گوشت علیحدہ علیحدہ ہو گئے، چند ہی لمحات میں نام و نشان تک نہ رہا۔ کہا عبداللہ اس کا انجام دیکھا ہے؟ کہا دیکھ لیا۔ کہا اب تمہارا کیا خیال ہے، ماننے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ عیسائیت تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے اب بھی تیار ہو کہ نہیں؟ کہا اب بھی تیار نہیں۔ جلادوں کو کہنے لگا اس کو لے جاؤ اور اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ایسے ہی پھینک دو جیسے اس قیدی کو پھینکا گیا۔ لے گئے، راستے میں عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ یہ جلاد یہ سمجھ کر کہ یہ موت سے ڈر گیا ہے واپس لے آئے اور کیسر روم سے کہنے لگے یہ تو رونے لگ گیا ہے، عظیمت کا پہاڑ، 4 دفعہ بادشاہ کی پیشکش کو ٹھکرانے والا، کہا یہ رونے لگ گیا ہے۔ کیسر روم کہنے لگا عبداللہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میری سلطنت میں شریک بن جاؤ، میں تجھے اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط تو صرف اتنی ہی ہے کہ عیسائیت کو تسلیم کر لو، اسلام کو چھوڑ دو۔ کہا میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حیرت سے پوچھتا ہے
اگر تو عیسائیت کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں روتا تو اس لیے ہوں اپنے رب سے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ یہ تو ایک جان تھی نا، اگر میری 100 جانیں ہوتی میں محمد کے دین پر قربان کر دیتا علیہ الصلاۃ والسلام، میں پھر بھی عیسائیت کو قبول نہ کرتا، میری موت ایک مرتبہ نہ آتی 100 مرتبہ میری موت آتی، تب بھی دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہ کرتا۔ یہ ہے عظمت کا، عظیمت کا، استقامت کا پہاڑ، سب سے اونچی منزل۔ آخر تھک ہار کر کہتا ہے اچھا میرے سر پر بوسہ دو میں تم کو آزاد کر دوں۔ خود غرض نہیں تھا، کہنے لگا مجھے آزاد کر دو گے اور میرے ساتھیوں کو؟ کہا ان کو بھی آزاد کر دوں۔ سوچا اپنی رہائی بھی، مسلمانوں کی رہائی بھی، صرف ایک بوسے کے بدلے میں کیا حرج ہے؟ نہ یہ کفر ہے نہ یہ شرک ہے۔ اس کے سر پر بوسہ دیا، بادشاہ نے آزاد کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس مدینے پہنچے، اپنا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قصہ سننے کے بعد کہا تم سب میرے ساتھی اس کے سر پر بوسہ دو، سب سے پہلے میں اس کے سر کو چومتا ہوں۔ یہ عظمت کی سب سے اونچی سیڑھی ہے جس پر بہت سے لوگ چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی عظمت کی سیڑھیوں میں سے یہ تو صحابہ تھے۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک مسئلہ اٹھا عقل پرستوں کا، کہا قرآن بھی مخلوق ہے۔ علماء بہہ گئے، اس دوسرے درجے پر آ گئے جس میں دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ رہے ہیں۔ احمد ابن حنبل اور محمد بن نوح، یہ دو عالم ایسے تھے جو اپنی اس بات پر ڈٹے رہے کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، ہم اس کو مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو مان لیں گے ان کے لیے انعامات ہیں، اور جو نہیں مانیں گے ان پر بادشاہ کی طرف سے زبردست تشدد ہے، سزا ہے۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر بغداد لایا جاتا۔ محمد بن نوح اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا میری آنکھیں اس بدبخت کی شکل نہ دیکھیں، میں ایسے بادشاہ کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں جو اللہ کی صفت کا انکاری ہے اور علماء سو اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اللہ نے محمد بن نوح کی دعا کو قبول کیا، راستے میں ہی فوت ہو گئے۔ اکیلے احمد ابن حنبل بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ بادشاہ سوال کرتا ہے کہ قرآن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کہا یہ علماء جو میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کہا ان علماء کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے جس میں اللہ خود فرماتا ہو کہ قرآن مخلوق ہے؟ قرآن کی آیت پیش کر دو۔ احمد ابن حنبل مسئلہ ماننے کے لیے تیار۔ اگر قرآن سے یہ مسئلہ تم کو نہیں ملتا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کر دو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو قرآن مخلوق ہے، میں تب بھی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب قرآن و حدیث میں یہ بات کہاں سے لائی جائے؟ علماء مجبور ہو گئے کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ہاں عقل یہ بات کہتی ہے، عقلی دلائل دینے لگے۔ کہا میں نہیں مانتا، یا اللہ کا قرآن مانوں گا یا محمد الرسول اللہ کا فرمان۔
پھر کیا ہوا؟ احمد ابن حنبل کو بھی ٹکٹکی پر چڑھایا گیا، جلادوں نے ان پر بھی کوڑے برسانے شروع کیے، لہو لہان ہوئے، بے ہوش ہوئے۔ پھر پوچھا گیا احمد کیا خیال ہے، قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کہا اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں؟ کہا ماننے کے لیے تیار ہوں، یا رب کا قرآن لے آؤ یا محمد کا فرمان لے آؤ علیہ الصلاۃ والسلام۔ چچا سمجھانے کے لیے آیا، امام احمد ابن حنبل کو چچا سمجھانے کے لیے آیا کہ احمد کیوں اپنی جان کے درپے ہے، کیوں نہیں بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنی جان چھڑاتا؟ بادشاہ کی بات مان لے، جیسے بادشاہ کہہ رہا ہے کہہ دے قرآن کو کہ قرآن بھی مخلوق ہے۔ فرمانے لگے چچا جب علماء تقیہ کر لیں، جب علماء اصل مسئلے کو چھپا لیں اپنے دل میں اور زبان سے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا دیں، کیف یتبین الحق ومتی یتبین الحق، پھر مجھ کو بتا کہ حق کو بیان کرنے کا وہ کون سا موقع آئے گا اور وہ کون سا طریقہ ہوگا جس سے حق سربلند ہو اور باطل کی بات ختم ہو جائے۔ ایک ہی راستہ ہے میرے سامنے، اگر یہ اللہ کے قرآن سے بات منوانا چاہتے ہیں پیش کر دے کوئی آیت، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، یا نبی کی حدیث۔ امام احمد ابن حنبل نے اتنے کوڑے کھائے اپنی پیٹھ پر کہ جلاد کہتا ہے کہ اتنے کوڑے اگر میں کسی ہاتھی پر بھی برساتا وہ بھی چیختا اور چنگھاڑتا ہوا نکل جاتا، لیکن اس اللہ کے بندے نے اف تک نہیں کی۔ یہ استقامت کی سب سے اونچی سیڑھی ہے جس پر احمد ابن حنبل کے ساتھ امام مالک بھی مدینے کے امام ہیں اور اس حدیث کے مصداق ہیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک ایسا عالم پیدا ہوگا کہ لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے۔ محدثین نے امام احمد ابن حنبل کو اس حدیث کا مصداق قرار دیا۔ احناف نے اس زمانے میں ایک مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا تھا کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں امام مالک کھڑے ہو گئے، کہا نہیں، زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ جب زبردستی کا کفر نہیں ہے، اگر کسی سے کلمہ کفر